گناہ کا کام میں اپنا بھائی ملبس ہے، ایمان والا ہے، اس کا درد، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے راتوں دل اپنے کما کر کی بھی آدمی چین محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے، پریشانی آ جاتی، مصیبت یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اگرچہ نمازی ہوں، میں دینی ہوں، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، میرا فلاں بھائی محلے کا ہے، کیا معلوم وہ آدمی کو میں نے دیکھا گناہ میں ملوث ہے، مجھے نیند کیسے آئے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کا جو اعلیٰ درجہ جو بتلا دیا، یہی چیز کو بتلایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جا کر ہاتھ پکڑ لے میرے بھائی یہ کام ٹھیک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے، شراب نہ پیا کر، جوے نہ کھیلا کر، جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کر، اپنے والدین کو تکلیف نہ دیا کر۔ بامبے سے کوئی آدمی آیا ہو ایمان والا ہو، آپ کے مسجد میں آ کے ٹھہرا ہو، پتہ لگا ایمان والا ہے، آپ کی محبت اس کے تئیں بیدار ہو جانی چاہیے، لیکن میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، میں پتہ کروں میرا دینی بھائی کا میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں جب اپنی زندگی میں خوشحال ہوں میں اپنے بھائیوں کا بھی پتہ کروں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں کہ آدمی خوشحال ہو، کھائے پیے آرام سے اپنے گھر والوں کو رکھے، پڑوسیوں کا خیال نہ لے اور لوگوں کا خیال نہ کرے، کسی کی خبرگیری نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اگر تمہیں زندگی میں خوشحال بننا ہو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھو۔ نیک عمل کرنے والا بندہ عالم ہو، عوام ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا، کوئی اگر نیک عمل کرنے والا بندہ ہو پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے عمل کی اہمیت میری نگاہ میں کئی گنا ہے، جاؤ اس آدمی کو بتلا دو کہ جس طرح یہ آدمی اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے یہ پیغام دے دو کہ اللہ بھی اس سے ایسی محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد،
إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اور آدمی میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے. پہلے ہم ہیں آدمی پھر امیر اور غریب. آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ کھیری ہاٹ کے اس جامع مسجد میں عصر کی نماز ہم نے آپ نے ادا کیے اور کچھ دیر سننے سنانے کا موقع بھی نصیب فرمایا. دنیا کے اندر جب قرآن کریم کی آواز گونجتی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو اس کے اندر وہ کشش ہوتی کہ ہر بندہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، جب تک سنے تب تک کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا دل دھیرے دھیرے پسیجنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے دل اس کا نرم ہونے لگتا ہے. ایمان کی تازگی، ایمان کی جلا بخشی کے لیے دین کی باتیں، ذکر اللہ اور قرآن و احادیث کی باتیں سننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ورنہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بھائی، میں جمعہ ادا کر لیتا ہوں، میں تو اور کوئی گناہ نہیں کرتا، اور بھی سارے کام کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیا کرتا ہوں، صدقات بھی کرتا ہوں، مجھے سننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. تو یاد رکھیں کل قیامت میں بندہ سب سے پہلے یہی چیز کی طرف اپنی زبان سے اقرار کرے گا، اور سب سے پہلی بات کیا بولے گا؟ لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، اگر ہم سنتے، او نعقل، یا اپنے عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. یہ فضیلت ہے سننے کی. جہاں ہم اور آپ دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، پروردگار عالم نے تو یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بنائی، دار العمل اسی بنایا. یہاں پہ انسانوں کو جزا نہیں ملتی، سزا نہیں ملتی، الا یہ کہ جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہو کہ اس گناہ کی سزا میں دونوں جہان میں دوں گا. اس کے علاوہ یہ دنیا بالکل عمل کے لیے، سزا یا جزا وہاں پہ ملے گی. تو جب بھی کبھی ایسا موقع ملے، جیسے ہم اور آپ دل جمی کے ساتھ آئے ہیں، اسی طرح سے آنا بھی چاہیے اور دل جمی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. انشاءاللہ مختصر انداز میں ہمارے حافظ اسحاق عالیوی صاحب نے، جو الحمدللہ ہمارے سمجھ لیں بڑی قریبی کی دوستی بھی ہے، اور اللہ نے مجھے آج کھینچ لایا. میرا ارادہ تھا، میرا جو آج پروگرام ہے پورنیہ کے اندر ہے،
حافظ صاحب نے کل اتفاق سے فون کیے، میں سفر میں تھا، پتہ لگا صبح ریسیو کر کے کٹیہار سے مجھے یہی پر لے آئے، شاید پروردگار عالم کو یہی منظور ہو، میں اپنے روزی لینے کے لیے یا اپنا پیغام کچھ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو موقع ملا ہے اسے سنانے کے لیے شاید میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک مومن مرد ایک مومنہ عورت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا والمؤمنون، ایمان رکھنے والے تمام لوگ مرد، والمؤمنات، عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا، فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہوتے، ایک دوسرے کی دوست بنتے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنتے، دلی دوستی ہوتی، آپسی ایک دوسرے کا درد ہوتا۔ اور یہ صفت کس کی بتلائی گئی؟ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی۔ اور ولی اور دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی مطلب میں ہی وہ آدمی صرف ساتھ دے، جب کبھی مصیبت آ جائے پھر ساتھ چھوڑ دے۔ ہمارے دوست اور ملیں گے، دنیا میں یاری کرنے والے بہت سے ملیں گے، اگر ہمارے آپ کے پاس مال و زر آ جائے، دولت آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کی صفت ہی بتائی گئی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ دنیاوی کسی مطلب کے لیے نہیں، دنیاوی کسی کام کے لیے نہیں، دنیاوی کسی مقصد کے لیے نہیں۔ فما یأمرون بالمعروف، نیک کاموں کو بتلایا کرتا ہے، نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیک کاموں کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، یہ امر کا معنی ہوتا ہے کسی کو حکم کرنا، یا التجا کے معنی میں بھی آتا ہے، ریکویسٹ کرنے کے معنی آتا ہے، درخواست کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر امر استعمال کیا، یأمرون بالمعروف، یہ حکم کرتا ہے میرے بھائی، اے میرے دینی بھائی، جب میں نے عمل کر رہا ہوں، مجھے خواہش ہے میں جنت میں جاؤں، تیرے ساتھ میری دوستی، میرا رہنا سہنا میرے محلے میں تیرا میرا ہوتا ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کل قیامت میں تیرا فیصلہ جہنم کا ہو جائے، میرا فیصلہ جنت کا ہو جائے، مجھے وہاں کیسے اچھا لگے گا؟ اس لیے کہ بھائی اگر بیٹھا رہتا ہے نماز کے ٹائم میں پکڑ کر کے مسجد کی طرف لے کر آتا ہے، چل تو بھی نماز ادا کر، اس لیے کہ رب کو مناؤ، آؤ پروردگار عالم کی طرف آؤ۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برے کاموں سے بھی روکتا ہے، گناہ کا کام میں اپنا بھائی ملبس ہے، ایمان والا ہے، اس کا درد، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے راتوں دل اپنے کما کر کے بھی آدمی چین محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے، پریشانی آ جاتی، مصیبت یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اگرچہ نمازی ہوں، میں دینی ہوں، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، میرا فلاں بھائی محلے کا ہے، کیا معلوم وہ آدمی کو میں نے دیکھا گناہ میں ملوث ہے، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جانتے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا جو اعلیٰ درجہ جو بتلا دیا، یہی چیز کو بتلایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جا کر ہاتھ پکڑ لے میرے بھائی، یہ کام ٹھیک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے، شراب نہ پیا کر، جوے نہ کھیلا کر، جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹی قسمیں نہ کھایا کر، اپنے والدین کو تکلیف نہ دیا کر، ہاتھ
ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے. اگر اسے طاقت نہ ہو تو آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے، بتلاتا ہے. اسی طرح اشارہ کیا قرآن کریم نے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، گناہ کی کاموں سے روکتا ہے. اگر زبان سے بھی کہنا کہ اس کے اندر جرأت محسوس نہیں پاتا کہ میں اپنی زبان سے بھی کہوں گا، یہ آدمی مجھے پر ظلم پہ اتر آئے گا، لڑنے پہ اتر آئے گا، بدزبانی کرنے پہ اتر آئے گا. پھر یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کام کو اگرچہ تیری زندگی سے دور نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل یہ کام کبھی بھی گوارا نہیں کرتا ہے. جب بھی کبھی بیٹھتا ہے باتیں آ جاتی ہے، چلنے لگتی ہے، کہتا میرے بھائی تمام معاملات تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جو تم فلاں کام کرتے ہو نہ اللہ کی نگاہ میں وہ کام ٹھیک ہے، نہ ہمارے پیغمبر نے پسند فرمائے، نہ آج کے کسی مسلمان کو وہ کام پسند آئے گا. اس کام کو اگر تم چھوڑ دو گے سب سے پیارے آدمی اللہ کی نگاہ میں بنو گے. یہ ایک انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ بتلا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، خود کو بھلا بیٹھتے ہو. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرتا، 5 وقتہ نماز، اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی دیا کرتا، اپنے مالوں سے غریبوں کو جو حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر خاص طریقے سے خیال تو کیا جاتا ہے، اور دنوں میں بھی اور مہینوں میں بھی یہ تمام لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. ہم اور آپ ہوتے خصوصاً رمضان میں صدقۃ الفطر نکال دیے، کچھ غریبوں کا خیال کر لیے، اور مہینے میں بالکل بھول جاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں رمضان کا مہینہ آنے دو پھر خرچ کا انبار لگا دیں گے. لیکن پھر آدمی سے کام صرف ایک مہینے کے لیے نہیں. فما وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان تمام کاموں میں اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا نماز تو پڑھتا ہوں اپنے مطابق پڑھ لیں گے، زکوٰۃ تو دیتا ہوں اپنے مطابق دے لیں گے، خیرات بھی کرنا ہے اپنے من کے مطابق کریں گے. نہیں، تمام چیزوں میں یہ دیکھے گا اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کیا اس بارے میں آتا ہے. ایک مومن کی پہچان یہ بتلائی گئی، کچھ بھی کام کرے گا، یعنی اگر بولنا بھی ہو تو بولنے سے پہلے یہ سوچ لے گا آیا یہ میری بات شریعت کے خلاف تو نہیں چلی جائے گی، کہیں میں جو بولوں اس میری آواز سے، میرے الفاظ سے کسی کو ٹھیس تو نہیں لگے گا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی خوشیوں میں ایسے لوگوں کو داخل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین کی رضامندی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومنوں کی پہچان کے بارے میں فرما دیا، مثل المؤمنین فی تبادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے کو معاف کر دینے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے، جیسے ایک جسم میں کئی اعضاء لگے، تمام جسم کی اعضاء الگ الگ، ہاتھ الگ ہے، پیر بھی جسم کی اعضاء میں سے ہے، آنکھ بھی جسم کے اعضاء میں سے ہے، آدمی کا سر
سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جسم کی اعضاء تمام الگ الگ بنائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، جس طرح جسم کی عضو میں سے کسی عضو میں درد ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، جسم سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند پورے مسلمان ایمان والے کو ایک جسم کے مانند بتلا دیا۔ اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی جو صحابہ کرام ہیں آپس میں نہایت رحم دل ہیں، اگرچہ غیر اگر یہ الغار کریں ان کے لیے سخت یہ ثابت ہوتے ہیں جب میدان کارزار میں جائیں، لیکن اخلاق میں گرتے نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے برابر، تاکہ ان کے اخلاق دیکھ کر وہ لوگ ایمان میں داخل ہوں۔ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کارزار میں ہو تو وہاں پہ یہ نہ دیکھا جائے گا یہ میرا دوست، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ فلاں ہے فلاں نہیں، لیکن جب اپنے اخلاق کی بات آتی ہے تو محلے میں رہنے کے بعد خواہ وہ اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، مسلمان غیر مسلم سب کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک جان کے مانند ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں، ایک مختصر واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کی عبرت کے لیے بتلائے، نصیحت کے لیے بتلائے، وہی بتلا کر انشاءاللہ میں اپنا بیان مختصر کر لوں گا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود ہے، صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگے اور فرمانے لگے اللہ رب العالمین بندی سے کس طرح راضی ہوتا ہے؟ بندہ یہ چاہتا میرا رب کریم، میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو، میں مرنے کی بعد آرام و سکون میں رہوں، مجھے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، میرا رب کریم راضی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، رب راضی ہو جائے گا طریقہ ایک سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس وقت ٹیلی فون کا دور بھی نہیں، ایسے آدمی بغیر کسی ملاقات کی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک دوسرا بھائی دینی بھائی تھا، اپنا سگا بھائی ماں جایا بھائی نہیں، اپنا گھر کا اپنا خاندان کا کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ ایمان والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایک دن صبح سویرے اٹھا، رات میں خیال آیا کہ بڑے دن ہو گئے میں اپنے اس بھائی سے ملاقات نہیں کیا، پتہ نہیں کس حال میں وہ ہوں گے، میں کل چلوں گا، پہلا میرا کام یہی ہوگا میں اپنے اس بھائی کی خبر لوں گا۔ اللہ اللہ، ہم نے آپ نے بھی خیال اپنے دل میں اگر بنا لیے اللہ والو تو پھر جان لیں ہماری ساری بگڑی بن جائے گی۔ ہم میں اور آپ میں ایک صفت آج کل آ گئی، چاہے اپنا ہو پرایا ہو خاندان کا ہو، باپ بیٹے میں خانہ جنگی شروع آج ہے، ایک دوسرے سے جلن حسد کینہ کپٹ، یہ تمام برائیاں آج ایک مومن مسلمان کہلانے والے کے اندر آ گئی۔ وہ تھے زمانے میں جو زمین پہ چلتے تھے لیکن خیال یہ ہوتا تھا میرا رب راضی ہے کہ نہیں۔ ایک دن صبح چلے اٹھ کر صرف اسی فکر میں جاؤں دیکھ لوں آج، اور عالمیہ کیا جانتے ہیں آج ہمارے پاس تمام چیزیں آ گئی، اس ڈیجیٹل دور میں بھی آدمی کے پاس کسی سے دو بات کرنے کی فرصت نہیں، واٹس ایپ کر دیتا ہے اور واٹس ایپ میں پڑھتا ہے تو جواب تک نہیں دیتا، پھر رات کا انتظار کرو، رات میں جواب واٹس ایپ میں دے گا، اتنی بھی فرصت نہیں، اتنے یہ لوگ تمام کے تمام لوگ دنیا داری میں پڑ گئے۔
یہ علامت کس بات کی ہے؟ ایک بھائی فون کرتا ہے، اٹھانے کی فرصت نہیں، خبر لینے کی فرصت نہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، کیوں فون کیا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، گھر والوں سے کہہ دیتا اٹھائیو نہیں، بعد میں واپس کریں گے، دیکھیں گے کون ہے، کیا کام ہے، کیا معلوم شاید آخری بات ہو تیری۔ وہ بھائی اٹھے، چلنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب چلے راستے میں تو اللہ رب العالمین بھی کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، ایک فرشتہ اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا کہ فلاں چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو جا، میرا ایک بندہ آئے گا، اس سے سوال یہ کرنا ہے کہ این ترید، کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، کیوں جا رہے ہو، اور پوچھ لینا کہ وہ کس لیے جا رہا ہے، وہ معاملہ جیسا بھی اس کا ہوگا اس کو ویسے ہی جواب میری طرف سے دے کر آ جانا۔ وہ فرشتہ آ کر انسانی شکل میں ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے اس آدمی کا گزر ہوتا۔ جب یہ آدمی وہاں تک پہنچا، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، این ترید، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ارید اخن لی فی ہذہ القریہ، میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، یہاں پر میرا ایک بھائی ہے، اور بھائی سے مراد میں پہلے بتلا دیا ہوں، ماں جایا بھائی نہیں تھا کہ ایک ماں سے پیدا ہوئے تو درد پیدا ہو گیا، میرا فلاں بھائی کہاں ہوں گے، دینی بھائی۔ بامبے سے کوئی آدمی آیا ہو، ایمان والا ہو، آپ کے مسجد میں آ کے ٹھہرا ہو، پتہ لگا ایمان والا ہے، آپ کی محبت اس کے تئیں بیدار ہو جانی چاہیے، ہے تو وہاں کا لیکن دینی بھائی ہے۔ اب جو چیز ضرورت ہو، جتنی آدمی سے ہو سکے مدد اس آدمی کی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ کہنے لگی کہ میں فلاں گاؤں میں جاتا ہوں، میرا بھائی ہے۔ کہنے لگا کیا بات ہے کہ اس آدمی نے کبھی تیرے اوپر زندگی میں احسان بھی کیا تھا جس کا بدلہ دینے کے لیے آج تو چلا ہے۔ ہم میں اور آپ میں ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی فلاں شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں فلانے نے 10,000 روپے دیے تھے، ایک احسان کیا تھا، میں بھی بدلہ چکا دوں۔ جانے کا تو ارادہ نہیں تھا میاں، لیکن جا رہا، مجبوری اس بات کی ہے کہ انہوں نے 10,000 روپے پہلے سے دے رکھا ہے، میں بھی وہی واپس کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ارادہ نیک نہیں۔ فون کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہوں، وہ بھی باتیں کرتا ہے، میں بھی کر لیا کرتا ہوں، بس بدلے ہو گئے، محبت کوئی برقرار نہیں رہ گئی، دلوں میں نفرت کدورت جاگ اٹھی ہے، دنیا داری آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، اس آدمی نے، میرے اس بھائی نے میرے اوپر کبھی کوئی احسان نہ کیا، کبھی میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی بھلائی کیا ہو، لیکن میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، میں پتہ کروں میرا دینی بھائی کا میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں جب اپنی زندگی میں خوشحال ہوں میں اپنے بھائیوں کا بھی پتہ کروں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں کہ آدمی خوشحال ہو، کھائے پیے آرام سے اپنے گھر والوں کو رکھے، پڑوسیوں کا خیال نہ لے اور لوگوں کا خیال نہ کرے، کسی کی خبرگیری نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اگر تمہیں زندگی میں خوشحال بننا ہو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھو۔ کہنے لگے اچھا تو یہ بات ہے، کبھی کوئی احسان بھی نہیں کیا، کوئی بدلہ بھی نہیں، کہا نہیں، کہا تو سن لو، میں پھر مجھے جو دیکھتے ہو نا میں انسان نہیں ہوں، اللہ اکبر، میں پروردگار عالم کے حکم سے آیا ہوں، اور تو کتنا سعادت مند آدمی ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے 7ویں آسمان سے مجھے زمین پہ آنے کا حکم دے دیا۔ نیک عمل کرنے والا بندہ عالم ہو، عوام ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا، کوئی اگر نیک عمل کرنے والا بندہ ہو پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے عمل کی اہمیت میری نگاہ میں کئی گنا ہے، جاؤ اس آدمی کو بتلا دو
کہ جس طرح یہ آدمی اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ پیغام دے دو کہ اللہ بھی اس سے ایسی محبت کرتا ہے۔ اسے آج ہی کہہ دو کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور ویسے ہی راضی ہے، ویسے ہی خوش ہے جیسے یہ بندہ اپنے ایک دوسرے بھائی کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور اس کی خبرگیری کر رہا ہے، دلی محبت ہی اس وجہ سے نکلا ہے۔ تو اس کو پیغام دے دو کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنے کہ تم محبت کرتے ہو، اور اللہ جس آدمی سے محبت کر لے پھر کہنا ہے کیا اس آدمی کے نصیبے کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا، لوگو اللہ رب العالمین کی محبت چاہنے کی دنیا میں ایک راہ نہیں، کئی راستے اللہ نے بنا دیے۔ ہمیں اور آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو چلو بھائی نیک عمل تو کر لیتے، اب کوئی کام کرے نہ کرے کیا مطلب؟ نہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز، روزے، حج، یہ کیا ہیں؟ حقوق اللہ، اللہ کے حق ہیں ہمارے اوپر جو اللہ نے پیدا کیے شکریہ کے طور پر۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم نے نماز ادا کی جنت دے دے، نہیں، اللہ اپنے رحمت کی وجہ سے، اپنے خوشی کی وجہ سے جنت دے گا۔ اور ایک ہے حقوق العباد، جیسے غریبوں کی مدد، بھائیوں سے مسکرا کر مل جانا بھی نیک ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو بھی معمولی نہ سمجھا، اگرچہ اپنے ایک بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو، اس لیے کہ اس کا پتہ کل قیامت میں لگ جائے گا جب آدمی کے پاس ایک نیکی کی آدھی نیکی گھٹ جائے گی، اور اللہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے تمام معاملہ ٹھیک ہے، آدھی نیکی کم ہے، اس کے بغیر تو جنت نہیں جا سکتا، اسے لے آؤ پھر چلے جاؤ، تب آدمی کو پتہ لگے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے پیغام گھر گھر تک عام کریں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں، نیک عمل کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی نماز کی طرف لائیں، نیک عمل کرائیں، اور صدقہ و خیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ داری اپنے ڈالیں، اور غریبوں کا خیال کریں، لوگوں سے مسکرا کر کے ملیں۔ مل جانے میں کیا بات ہوتی ہے، دلوں کو ملا کر محبت سے ملیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں رہنے والے ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری ہیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں تجارت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔